السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 73 پڑھیں گے، باب نواقض الوضو سے، یعنی ان احادیث کو ہم پڑھ رہے ہیں جن میں وضو کے ٹوٹ جانے کا ذکر ہے۔ اسی سلسلے میں یہ حدیث روایت ہے سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ یہ حدیث روایت ہے جابر بن سمرہ سے کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اتوضأ من لحوم الغنم، کیا وضو ہوگا بکری کا گوشت کھانے کے بعد؟ قال ان شئت، آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لے۔ تو پھر انہوں نے آگے پوچھا کہ اتوضأ من لحوم الابل، کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، اخرجہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی ہم مختلف جانوروں کے گوشت پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ گوشت پکا کے ہی کھایا جاتا ہے، کچا کھانے والی تو یہ چیز نہیں ہے۔ تو یہاں یہ مسلم کی روایت ہے جس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو کر لو۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھی جائے گی، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ یعنی یہاں پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب کسی صحیح حدیث کو پڑھیں گے یا ہم قرآن مجید کا کوئی حکم پڑھیں گے تو ہماری عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، ہم اس کو سمجھ سکیں یا نہ سکیں، اس پر عمل کرنا ہم پہ واجب ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ یہ مسئلہ میری سمجھ میں آتا ہے تو یہ میں مان لیتا ہوں، اور یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا تو میں نہیں مانتا، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت کریں۔ کیونکہ ہماری عقلیں تو مختلف ہیں نا، کوئی بہت ذہین ہے، کوئی بہت سمجھدار ہے، کسی کا ضبط زیادہ ہے، کسی کی سمجھ زیادہ ہے، کوئی گہرائی تک جانے والا ہے۔ تو اگر ہم دین کو اپنی عقل پر پرکھنا شروع کر دیں تو پھر تو ہر شخص کا اپنا ہی ایک دین ہوگا، ایک مسئلہ ایک کی سمجھ میں آ رہا ہے دوسرے کی نہیں، ایک دوسرے کی سمجھ میں آ رہا ہے پہلے کی نہیں، تیسرے کی نہیں۔ تو ہمیں اسی چیز کی تاکید کی گئی ہے کہ جس حدیث کو ہم پڑھیں اس کی سند ٹھیک ہے، محدثین نے اس کو ٹھیک کہا ہے، تو ہم اس کی تہ تک نہ پہنچیں۔ ہاں البتہ اگر ہماری عقل اس کی حکمت کو سمجھ لے تو بہت اچھا، اگر ہماری عقل میں اس کی حکمت، اس حکم کی حکمت نہ آئے تو نہ سمجھیں، تو ہم یعنی اس پر عمل ضرور کریں اور انکار سے بچیں۔ تو یہاں بھی یہی چیز ہے۔ ویسے محدثین نے اس کی یہ وضاحت کی ہے کہ ممکن ہے کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بکری ایک چھوٹا سا جانور ہے، سرکش نہیں ہے، بلکہ یہ جھکاؤ والا جانور ہے، ڈر جاتا ہے یہ جانور، تو اس لیے اس کے کھانے والے کی طبیعت میں بھی اکڑ اور غرور نہیں آتا، اس لیے وہ جب یہ گوشت کھائے تو اس کے بعد وضو کرے یا نہ کرے اس کی اپنی خواہش ہے، اپنی مرضی ہے، جیسے چاہے کر لے۔ لیکن اونٹ ایک سرکش جانور ہے، اور سرکشی جو ہے وہ انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے، یعنی انسان کے اندر تکبر اور فخر یا کسی مخالفت کے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو چاہیے کہ جب وہ اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو کرے، یعنی پورا وضو کرے صحیح، یہاں وضو سے مراد کلی نہیں ہے، پورا وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ تو بعض نے اس کی یہ توجہ بیان کی ہے کہ بکری کے گوشت میں چکنائی اور طاقت اس قدر نہیں ہوتی جس قدر چکنائی اور طاقت یعنی گرمائی یہ چیزیں اونٹ کے گوشت میں ہوتی ہیں۔ تو اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں شہوات اور کئی چیزوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وضو کرے تاکہ اس کی وہ خواہشات اور اس کے وہ خیالات ٹھنڈے ہو جائیں۔
بہرحال بات پھر وہی ہے کہ ہماری عقل میں اس کی حکمت آئے یا نہ آئے، عمل کرنا واجب ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل میتا فلیغتسل، جو شخص میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی غسل کرے، ومن حملہ فلیتوضا، اور جو اس کے جنازے کو اٹھائے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اخرجہ احمد والنسائی والترمذی، اسے احمد، نسائی و ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے، وحسنہ۔ وقال احمد، امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا یصح شیء فی ھذا الباب، کہ اس مسئلے کے بارے میں یہ حدیث درست نہیں ہے۔ اور محدثین صحابہ کرام کی ایک جماعت کے نام لیتے ہیں کہ جو میت کو غسل دیتے تھے لیکن بعد میں غسل نہیں کرتے تھے، اور بہت سے صحابہ ایسے ہیں جو میت کو غسل دینے کے بعد خود بھی غسل کر لیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کر لینا مستحب ہے، اچھا ہے، واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو ٹھیک ہے۔ یا یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے کپڑوں پر چھینٹے پڑ گئے ہیں بہت زیادہ، اور یعنی میت کا مسئلہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ اس سے بہنے والا پانی پاک تھا یا ناپاک تھا، چھینٹیں دونوں طرح کی، ویسے بھی غسل کے پانی کی چھینٹیں ہم پاک تو نہیں کہہ سکتے، تو وہ ان چیزوں کے پیش نظر غسل کرے اور کپڑے بدل لے تو اچھا ہے، مستحب ہے، لیکن واجب نہیں۔ اور اگر ایک شخص اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھے اور اس کے اوپر کوئی چھینٹ بھی نہ پڑے، اس کے کپڑے خراب نہ ہوں اور وہ غسل نہ کرے تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہ جو اٹھانے کے لیے باوضو ہونا، یہ اس پر کسی کا بھی اتفاق نہیں ہے، اور یہاں یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ یہ حدیث اس باب میں صحیح نہیں ہے۔ وعن عبداللہ بن ابی بکر، عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن حزم، کہتے ہیں کہ بے شک وہ خط جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا عمر بن حزم کے لیے، اس میں یہ الفاظ بھی لکھے ہوئے تھے، اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر طاہر، پاک۔ رواہ مالک، اسے مالک نے روایت کیا ہے مرسلاً، مرسل طور پر، یعنی اس کی سند موصول نہیں ہے، ملی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اندر سے کچھ راوی غائب ہیں۔ ووصلہ النسائی، اور اسے نسائی نے موصول طور پر روایت کیا ہے۔ وابن ماجہ، اور ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ وہو معلول، لیکن اس حدیث میں علت ہے، یعنی اس کی سند میں کچھ خرابی ہے۔ یہاں ایک بات تو یہ قابل ذکر ہے کہ یہاں یہ لفظ ہیں کہ کتبہ رسول اللہ، کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، تو یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب کوئی شخص کسی سے کچھ لکھوا رہا ہوتا ہے اور اس میں لکھنے والے کا کوئی دخل نہ ہو تو اس کے بارے میں یہ لفظ بولا جا سکتا ہے کہ اس نے لکھا، یعنی جب لکھنے والے کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا بلکہ لکھوانے والے کے الفاظ ہی لکھے ہوئے تھے، تو اس کے بارے میں یہ لفظ بولا جا سکتا ہے کہ اس نے لکھا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں آپ نے ان کے لیے کسی سے جو لکھوائے احکامات، ان میں ایک حکم یہ بھی تھا اللہ یمس القرآن، یہ کہ قرآن کو ہرگز نہ چھوئے مگر طاہر۔ تو طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے یعنی حدث ناپاکی، حدث اکبر، اور ایک ہے حدث اصغر۔ حدث اکبر یہ ہوتا ہے کہ جنابت یا حیض وغیرہ آ جائے جس کی وجہ سے، یعنی کوئی بھی ایسی گندگی جس کی وجہ سے غسل واجب ہو، اسے حدث اکبر کہتے ہیں۔ اس کی طہارت غسل کے ساتھ ہوتی ہے کہ غسل کیا جائے۔ ایک ہے حدث اصغر، چھوٹی ناپاکی، جس طرح ہوا خارج ہو جانا یا بول و براز کے بعد وضو کا ٹوٹ جانا، کہ ان صورتوں میں غسل واجب نہیں ہوتا، اس لیے اسے چھوٹا بے وضو ہونا کہتے ہیں، حدث اصغر۔ تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وضو کر لیا جائے۔
تو جہاں تک حد سے اکبر کا ذکر ہے وہاں تک یہ بات مسلمہ ہے کہ جنابت کی حالت ہو یا حیض کی، قرآن مجید کو چھونا منع ہے، ہرگز نہیں چھونا چاہیے۔ اور جہاں بے وضو اور باوضو ہونے کی بات ہے وہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کا احترام کرے اور بے وضو اس کو ہاتھ نہ لگائے تو بہت اچھا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا منع نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ اگر ایک شخص بے وضو بھی ہے لیکن وہ قرآن مجید کو کسی جگہ پر پکڑ کر رکھ دے، یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ورقہ گرا ہوا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے، وہ ایسا کوئی کام کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آج کے سبق سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ وضو کن حالات میں ٹوٹ جاتا ہے، اور یعنی بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب کوئی شخص بے وضو ہو تو قرآن کو اگر ہاتھ نہیں لگا سکتا تو نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر ایک شخص نماز پڑھ لے لیکن بعد میں اس کو یاد آئے کہ اس کا وضو نہیں تھا تو اس کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ وضو کرے اور اس وعن نماز کو عائشة دہرائے۔ رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، وعلقہ البخاری، اور بخاری نے اس کو معلق قرار دیا ہے، یعنی اس کی سند ناقص ہے۔ تو ویسے باقی احادیث سے بھی یہ ثابت ہے، اور بلکہ قرآن مجید کی آیت میں بھی ہے کہ وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، کہ تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو اور جس حال میں بھی تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو ہم تم پر حاضر ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت جنابت میں قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن ذکر اذکار میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بول و براز کے وقت، یعنی اس دوران مثلا کوئی واش روم میں ہے یا کسی بھی ایسی جگہ پر بول و براز کے لیے بیٹھا ہے تو اس دوران وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ باقی تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وصلی ولم یتوضا، اخرجہ الدارقطنی ولینہ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا اور آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند بھی کچھ کمزور ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ چیز ثابت کی گئی ہے کہ حجامہ میں چونکہ خون نکلتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو چیز دو راستوں سے نکلے، یعنی بول و براز، قبل دبر، دونوں راستوں سے کچھ بھی نکلے، خون ہو یا کچھ ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر جسم کے کسی اور حصے سے خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دیگر یہ ان کی جب شہادت ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے یعنی زخمی حالت میں ہی نماز کو پورا کیا تھا۔ تو اس طرح اور بھی بہت سے واقعات، اور یعنی جنگوں کے زخمیوں کے بارے میں بھی یہ دلیل ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی حجامہ کروائے تو اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا، اور یعنی وہ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وعن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین وقاء الصحیح، کہ آنکھیں یہ سرینوں کا تسمہ ہیں۔ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ، جب آنکھیں سو جاتی ہیں، اِسْتَطْلَقَ الْوِقَاءُ، تو تسمہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور اس نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، وَمَن نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ، کہ جو شخص سو جائے اسے چاہیے کہ وہ وضو کر کے پھر نماز پڑھے، وضو کرے اور پھر نماز پڑھے، یعنی نماز کے لیے وضو کر لے۔ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ،
عند ابی داود من حدیث علی دون قوله استطلق الوکاء، کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ، یہ من نام فلیتوضا کے جو الفاظ زیادہ ہیں، یہ ابو داود میں بھی موجود ہیں، اور اس حدیث میں جو ابو داود کے اندر موجود ہے اس میں استطلق الوکاء کے لفظ نہیں ہیں۔ وفی کلل اسنادین ضعف، اور دونوں کی جو اسناد ہیں اس میں کمزوری ہے۔ یعنی اس حدیث میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ نیند یہ ناقض الوضو نہیں ہے، یعنی سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دراصل جب بندہ سو جاتا ہے تو اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو یہ چیز ہے ناقض الوضو، نیند نہیں ہے۔ تو جب بندہ لیٹ کے سو جاتا ہے تو اس کا جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، پھر اسے نہیں پتہ چلتا، اور اگر ہوا یا کچھ اور دونوں راستوں سے معمولی سا بھی خارج ہو جائے، یعنی مکھی کے سر کے برابر بھی، تو اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے، اس لیے سونے سے منع کیا گیا ہے۔ ولی ابی داود ایضاً عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعا، اور ابو داود میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مرفوعاً بیان ہے، انما الوضوء علی من نام مضطجعا، کہ بے شک اس شخص پر وضو ہے جو لیٹ کر سو جائے۔ وفی اسنادہ ضعف ایضاً، لیکن اس کی جو سند ہے اس میں بھی کچھ کمزوری ہے۔ تو بہرحال یہ مرفوع سند ہے، اور باقی یعنی جب کچھ کمزور سند کی احادیث ایک ہی موضوع پر زیادہ آ جائیں تو وہ ایک دوسرے کو تقویت دے دیتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص بیٹھ کر اونگ جاتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، جب کہ وہ اس طرح سے بیٹھا ہوا ہو کہ ہوا کے خارج ہونے کا امکان نہ ہو، اور اگر کوئی لیٹ کر سو جائے یا اس طرح ٹیڑھا ہو کر اونگے کہ اسے اپنے ہوا کے خارج ہونے کا اندازہ نہیں ہوا، شک ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کو وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ یعنی نیند یہ وضو کو توڑنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ہوا کا خارج ہونا یہ وضو کو توڑتا ہے۔ تو جب بندہ سو جاتا ہے تو اسے اپنے اس معاملے کی خبر نہیں رہتی، جس وجہ سے کہا گیا کہ وضو والا شخص سو جانے کے بعد، یعنی لیٹ کر سو جانے کے بعد اٹھے تو پہلے وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی احدکم الشیطان فی صلاتہ، کہ شیطان آتا ہے تم میں سے کسی ایک کے پاس اس کی نماز میں، یعنی ہر ایک کے پاس نہیں، جس پر اس کا داؤ لگتا ہے۔ فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ، وہ اس کی پشت پر پھونک مارتا ہے۔ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ، بس اس کو خیال دلایا جاتا ہے کہ وہ بے شک وہ بے وضو ہو گیا ہے، وَلَمْ يُحْدِثْ، حالانکہ وہ بے وضو نہیں ہوا۔ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ، بس جب تم میں سے کوئی اس کیفیت کو پائے تو وہ لوٹ کر نہ جائے، یعنی وضو کرنے کے لیے لوٹ کر نہ جائے، حتیٰ یسمع صوتاً، یہاں تک کہ وہ ہوا کی آواز سنے، او یجد ریحاً، یا ہوا یعنی جو پیٹ سے نکلنے والی ہوا ہے اس کی بو وغیرہ پائے۔ اخرجہ البزار، اسے بزار نے روایت کیا ہے، اور اس کی اصل صحیحین میں ہے، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ من حدیث عبداللہ بن زید، یعنی صحیحین میں اس کے راوی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور مسلم میں یہ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نحوہ، اسی طرح انہی لفظوں کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اور حاکم میں یہی حدیث عن ابی سعید مرفوعا، سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا جاء احدکم الشیطان، جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے، فقال، اور شیطان کہے، انک قد احدثت، کہ بے شک
تو بے وضو ہو گیا ہے، فلیقل، تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے کہ انک کذبت، بے شک تو جھوٹا ہے۔ اخرجہ ابن حبان، اور اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے ان لفظوں کے ساتھ، فلیقل فی نفسہ، کہ وہ اپنے دل میں کہے، یعنی اونچی نہیں کہے گا بلکہ فی نفسہ ہی اپنے دل میں کہے گا۔ تو اس حدیث میں بہت سی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ شک کی بنا پر وہ نماز کو چھوڑ کر اپنا وضو ختم تسلیم نہ کر لے، بلکہ پہلے یقین کر لے، یعنی نماز ہو یا کوئی بھی عمل ہو، اس کی بنیاد یقین ہونی چاہیے۔ اگر یقین ہے کہ وضو نہیں رہا تو پھر کر لو، اگر یقین ہے کہ وضو ہے تو پھر دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ شیطان انسانوں کے پاس آتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر خیالات پیدا کرتا ہے، اور اس طرح کی حرکات کرتا ہے کہ جس طرح اس حدیث میں لکھا ہے کہ وہ اس کی مقعد پر پشت پر پھونک مار کر یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ ہوا اندر سے خارج ہوئی ہے۔ تو یعنی یہ شیطانی وسوسے یہ آ جاتے ہیں، اور ان کا آ جانا یہ بعید نہیں ہے۔ پھر اس حدیث میں ایک تیسری بات جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے، یعنی یہ بات قابل ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس بات کو بھی اشارے کنائے سے ذکر کیا ہے، یعنی واضح قسم کے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ احدث کا لفظ بولا ہے کہ وہ بے وضو ہو گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ شریعت کے اندر جو چیزیں پردے کی ہیں ان کو اشارے کنائے سے بیان کیا جاتا ہے۔ جس طرح بول و براز کے لفظ کو خلا کا لفظ بولا جاتا ہے، یا براز کا معنی بھی بوجھ ہوتا ہے، خلا کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ خلوت میں جا کر کوئی کام کرنا، علیحدگی میں جا کر۔ تو یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کو جن میں ستر ہے، پردہ ہے، یا ایسی باتیں جو انسان کے حیا کا جن میں تقاضا ہے، تو ان کو ڈھکے چھپے لفظوں میں ذکر کرے، کھلے لفظوں میں ذکر کرنے سے جہاں تک بھی ممکن ہو بچے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر اس مسئلے کی وضاحت کے لیے کھلے لفظ استعمال کرنے پڑیں تو ان کو بھی بڑے احتیاط کے ساتھ بیان کرے۔ چوتھی بات اس میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ اگر دوران نماز کسی شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو نماز پڑھتے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو ختم کرے، اور یعنی روک دے، منقطع کر دے، سلام پھیر دے، اور جا کر وہ وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد وہ پھر اپنی نماز کو مکمل کرے۔ پھر اس میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر اس کو کوئی وسوسہ پڑ جائے تو نماز کے اندر کچھ رک کر سوچے، اور اگر اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ وہ بے وضو ہو گیا ہے، اور لیکن اس کو یقین ہے کہ وہ بے وضو نہیں ہوا، تو وہ اپنے دل میں شیطان کے بارے میں کہے کہ کذبتا، تو جھوٹا ہے۔ تو یعنی نماز میں یہ لفظ نہیں کہے جائیں گے، کیونکہ دل میں جو بات آتی ہے وہ زبان کے ساتھ تو نہیں بولی جاتی۔ تو اپنے وسوسے کو نماز کے اندر ہی ختم کر کے اپنی نماز کو جاری رکھا جائے۔ ایسے ہی یعنی رکعات کے بارے میں بھی جب کسی کو شبہ ہو جائے کہ اس نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، یا اور کوئی شبہ ہو گیا کہ میں نے سجدے 2 کیے ہیں یا 1 کیے ہیں، تو ایسی صورت میں لمحہ بھر کے لیے نماز میں رک کر وہ سوچے، اور جس چیز پر اس کو یقین آئے اس یقین کے اوپر اس کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اگر اسے یقین ہے کہ اس نے 2 ہی سجدے کیے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، 2 ہی کیے ہیں، اور اگر اس کو یقین ہے، یعنی اس کا میلان اس طرف ہے کہ اس نے 1 سجدہ کیا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ 1 اور کر لے اور بعد میں سجدہ سہو کر لے۔ اسی طرح لیکن یہ ہے نماز کی ان غلطیوں کے بارے میں سجدہ سہو جہاں جو چیزیں نماز کا رکن نہیں ہیں۔ جو رکن ہیں، مثلاً اگر کسی کا 1 سجدہ رہ گیا ہے تو پھر اس کو پوری رکعت پڑھنی پڑے گی، یا اگر اس نے اپنے شک کی بنا پر یعنی سجدے 2 ہی کیے تھے لیکن اس کو شک تھا کہ شاید میں نے 1 کیا تو اس نے 1 اور کر لیا، اب اس کے 3 ہو گئے سجدے، لیکن اس کو یقین ہے کہ 2 ہی تھے، تو وہ آخر پہ سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ یہ بات نا یہاں یعنی وسوسے کے سلسلے میں ضمناً آ گئی، ورنہ ہم اس کا بیان انشاءاللہ پڑھیں گے۔
تو اگر بے وضو ہونے کی بات ہو تو بے وضو حالت میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے بدلے میں سجدہ سہو ہوگا، بلکہ اس کو وضو کر کے اپنی نماز کو دہرانا پڑے گا۔ تو اب تک ہم نے نواقض الوضو کے جتنے بھی مسائل پڑھے ہیں یہ سب ہمیں یاد ہونے چاہیے، ہمیں ان کو اچھی طرح سے ان مسائل کو یاد کر لینا چاہیے تاکہ جب بھی ہمیں نماز میں کسی بھی مسئلے کی ضرورت پڑے تو ہم فوراً اپنی اس حدیث کو یاد کر کے اپنے مسئلے کو حل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔